مسخر کر کے قوانین خداوندی کتابیں ان کو صرف کرنا، اس میں اگر عقل و فکر سے کام نہیں لیا جا سکتا تو فطرت کی قوتیں مسخر کیسے ہوں گی؟ لقوم یتفکرون شرط۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ فرق یہ ہے مومن اور کافر میں کہ تسخیر کائنات کے بعد اقدار خداوندی کو ماننے والا، جسے ہم مومن کہیں گے، وہ اسے نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتا، اس نے انسانوں کو جو تقسیم کر رکھا ہے وہ اپنے گروہ، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنی ملک کی تقویت کے لیے صرف کرتا ہے تاکہ دوسری قوموں کو وہ محکوم اور تابع فرمان اپنے بنائے۔ یہ ہے فرق۔ یہ مومن اتحادی کی عقائد کی روح سے یہ صرف خود تیر کے اگلے کنارے پہ نہیں جاتا، ڈوبنے والے کو بھی بچاتا ہے۔ ڈوبنے والے کو تو وہی بچائے گا نا خود تیرنا جانے گا، جو خود تیرنا نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ وہ تو خود بھی ڈوب جائے گا۔ لیکن مومن کا فریضہ حیات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو نہ بچائے بلکہ جتنوں کو بچا سکتا ہے ان کو بچائے۔ عزیزان مان، الفاظ سنیے جھوم جائیے، کل للذین آمنوا، کیا بات ہے! یہ رسول اعلان کر دے اس جماعت مومنین کو جنہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے جو ہم نے کہی ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا ان کا فریضہ دینی ہے۔ ان سے کہہ دو، کل اعلان کرو۔ سنیے عزیزان من کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ ان سے کہہ دو کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ ہے، یہ لوگ جو اس انقلاب میں ایمان نہیں رکھتے جو اپنے ہاتھوں سے آیا کرتا ہے، اس جماعت مومنین سے کہو کہ تمہارا فریضہ ہے کہ ان کو بھی بچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، مومن کا فریضہ۔ اپنے بچاؤ کے لیے تو سوال ہی نہیں کہ یہ کسی اور کے دست نگر و محتاج ہوں۔ مومن نے تو مسخر کیا ہے کائنات کی قوتوں کو۔ فریضہ مومنین کا عزیزان من پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظام کیا کرتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ کرتا ہے لا یرجون ایام اللہ، یہ اس انقلاب پہ ایمان نہیں رکھتے جو غلط روش کی وجہ سے تباہی لایا کرتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں مومن سے، اپنی جماعت مومنین سے کہہ دو اعلان کر کے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے بچانے کی بھی فکر کرو کچھ۔ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے مومن کا فریضہ۔ اس کے لیے یہ خیر امت دنیا میں بھیجی گئی تھی۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے اس مثال کی روح سے کہ خود ہی تیر کر اگلے کنارے پہ نہ جائیں، ڈوبنے والوں کو بھی بچائیں۔ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، اور وہ قوم جو ان چیزوں کو نہیں مانتی، ظلم و تعدی کے اوپر ہی جو سر اٹھائے ہوئے ہے، پھر ان کو تو یقیناً اس کا بدلہ مل کے رہے گا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان کو بچا لو جن کو تم بچا سکتے ہو۔ مومن کا فریضہ عزیزان ایمان بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ اصول اور وہ معیار عدل کا جو بنیاد ہے دین کی، جو اصول ہے قرآن کے قانون مکافات عمل کی۔ ایک ہی فکرہ یہ اگر ذہن میں رہے، ہمارے ذہن میں تو کیا رہے گا صاحب، ہم تو الفاظ کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں کانوں سے۔ وہ یہ ہے عزیزان من کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ یاد رکھو، جو بھی اچھے کام کرتا ہے ان کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، کسی دوسرے کو وہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ۔ یہاں ہے ایصال ثواب کے لیے ہر روز پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، یعنی اپنے بخشنے کے متعلق کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری حالت کیا ہے، ان کو بخشوانے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے۔
من عمل صالحا فلنفسہ من اساء فعلیہا، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کی سزا بھی اسے بھگتنی پڑے گی، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ ہے نظام عدل۔ نہ تم اپنی اچھی صلاحیتوں کو، اچھے کام کے بدلے کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہو۔ یہاں تو جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ حج بدل کے لیے بھیج دیتا، جاؤ میری طرف سے حج کرو۔ کیا بات ہے، میری طرف سے۔ من عمل صالحا فلنفسہ من اساء فعلیہا، نہ کسی کے برے کام کے نتیجے کو کوئی دوسرا بدل سکتا۔ ثم الی ربکم ترجعون، تم میں سے تو ہر ایک کا قدم اٹھ رہا ہے اس قانون مکافات عمل کی طرف جہاں سے اس کا نتیجہ ملنا ہے۔ تو سوال ہی نہیں کہ سیر تم کر کے آؤ اور جو صحت اچھی ہوتی ہے وہ تمہارے اس بھائی کو مل جائے جو بیڈ لیٹا رہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں نہ سفارش کام آتی ہے، نہ دوست کام آتا ہے، نہ شفاعت کام آتی ہے، اپنے لیے۔ اور جو برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، کوئی کفارہ نہیں اس کے اندر ادا کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کا جو انداز ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں وہ اقوام سابقہ کی تاریخ کو لاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جب انہوں نے صحیح روش اختیار کی، قوم بنی اسرائیل کو یہودیوں کے متعلق بیان کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے ان کو ان کی اپنی تاریخ بھی، انہیں بھی یاد دلا رہا ہے کیا کچھ دیا تھا ان کو، الکتاب، حکم، نبوت۔ یاد رکھیے نبوت تو خدا کی طرف سے وحی کا ملنا ہوتا ہے، یہ ہر فرد کو نہیں ملتی، یہ نبی کو ہی ملتی ہے سب۔ لیکن وہ وحی جو ملتی ہے نبی کو، وہ جب اسے اپنی امت کو دے دیتا ہے تو یہ امت صاحب کتاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں نبوت بھی تھی، حکم بھی تھی اور کتاب بھی تھی، تو نبوت بنی اسرائیل کا ہر فرد نبی نہیں تھا، بلکہ ان میں انبیاء ہوئے، انبیاء کو کتاب ملی، وہ کتاب جب امت کو ملی تو وہ تھی، اس امت کو کہا جائے گا کہ یہ امت اس کتاب کی وارث ہوئی، الکتاب ملی۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ وعظ و نصیحت کے لیے ہی نہیں ملی، والحکم، حکومت بھی ملی۔ یہ تھی بنیاد عزیزان من جسے ہم تحریک پاکستان کی بات کہتے ہیں۔ مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ میں تو خود اس کے اندر 10 سال اس نقطے کے اوپر ہمارا وہاں ان سے جھگڑا تھا، یہ مولوی صاحبان سے، یہ نیشنل اسلامات ہے کہ اسلام نام ہے الکتاب خداوندی کے مطابق حکومت قائم کرنے کا۔ آپ دیکھیے اس میں حکم 7 کہا ہے، یہ کسی غیروں کی حکومت کے اندر قرآن کا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو 2 باتیں تھیں، اپنی حکومت اور اگلی بات کہ اس میں خدا کی کتاب کے مطابق نظام قائم کیا جائے۔ تو اس دعوے کی بنا کے اوپر ایک خطہ زمین تو اس لے کے دینے والے نے دے دیا اور وہ چلا گیا، اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم ہو، وہ اس 35 سال میں جو کچھ ہم نے کیا ہے خدا کی کتاب کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے۔ بنی اسرائیل کو دے کچھ دیا، پھر رزقناہم من الطیبات، سامان زندگی دیا ان کو نہایت خوشگوار۔ دونوں باتیں آتی ہیں، جائز طریقے سے بھی، خوشگوار بھی۔ فضلناہم علی العالمین، ان کی جو ہم اثر اقوام تھیں ان کے اوپر ان کو فضیلت اور برتری دی۔ یہ ہوتی ہے خصوصیت اس قوم کی کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق زندگی اور حکومت قائم کرتا ہے، اقوام عالم پہ برتری حاصل ہوتی ہے اس۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کھلی کھلی دلیلیں اور دلائل ان کے دیے کہ دوسروں سے بات اگر کرنی ہے تو دھاندلی سے نہ کریں۔ قرآن نے جہاں بھی کہا ہے عزیزان من، پہلی چیز بینات کہی ہے جو دیتے ہیں، دلائل سے بات کرنا، عقل و فکر کی روح سے سمجھانا دوسرے کو، بینات من